السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ تمام میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ایمان، سلامتی اور صحت و تندرستی والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو ایمان والی، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلے تو آپ تمام سے معذرت کہ اقرا قاعدہ لیسن 20 کا جو پیج نمبر 5 ہے اور آخری صفحہ ہے، تو اسے اپلوڈ کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے۔ تقریباً آج تیسرا یا چوتھا دن ہے۔ میں نے قاعدے کی کوئی تختی اپلوڈ نہیں کی تھی۔ آپ تمام یوٹیوب فیملی کو پتہ ہوگا، میں وہ یوٹیوب کی طرف سے جو میل آ گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وہ ریویو کیا اپنے چینل کا، تو پھر یہ تھوڑی بہت میں ٹینشن میں تھی، لیکن آپ تمام نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ تمام نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اقرا قاعدے کی آخری تختی جو ہے، آخری تختی کا آخری پیج جو ہے آپ تمام کو سناؤں گی۔ آپ تمام میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے گا اور آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ تختی کو آخر تک سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ تختی آج ختم ہو جائے گی تو کل انشاءاللہ تعالی آج کے کامنٹ میں جو ہے میں پن کر دوں گی کہ کل جو ہے دعا ہے، میں دعا اپلوڈ کروں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ میں لائیو آ کر دعا نہیں کروا سکتی، پہلے تو میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں لائیو آ سکوں، لیکن لیپ ٹاپ میں چند خرابیاں آ چکی ہیں، چند خرابیوں کی وجہ سے جو ہے میں لائیو نہیں آ سکتی ہوں۔ تو کل جو ہے میں دعا کرواؤں گی، دعا کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ اول و آخر تک آپ نے تمام دعا سننی ہے اور پھر کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنا ہے، جزاک اللہ۔ آئیے تختی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا قاعدہ تختی نمبر 20 پیج نمبر 5۔ آئیے پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ اگر گول تا یعنی کہ جو دو چشمی تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گول تا پر وقف کیا جائے تو اسے ہا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر دو زبر پر وقف کیا جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تیسری بات پہ وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخر میں کوئی حرکت مطلب زبر، زیر یا پیش ہو، یا پھر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو کی تنوین ہو تو آخری حرف کو ساکین کر دیتے ہیں۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلی والی مثال دیکھتے ہیں کہ اگر گول تا پر وقف کیا جائے تو اسے ہا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے دی ہے انہوں نے، نخل خاویۃ، گول تا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ساکن کر دیں گے تو کیسے؟ ہا میں تبدیل ہو جائے گا، نخل خاویۃ، آگے وقف، نخل خاویہ، خاویہ، تا تھا، ہا میں تبدیل ہو گیا۔ نیکسٹ ہے نار حامیۃ، آگے وقف، نار حامیہ، کتب قیمۃ، آگے وقف، کتب قیمہ۔ امید ہے پہلے قاعدے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر دو زبر پر وقف کیا جائے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب جیسے ہے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اب اگر ہم اسے وقف کریں گے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، هُدًى، هُدًى، نِسَاءً، نِسَاءً۔ ٹھیک ہے، امید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ قاعدے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخر میں حرکت یا دو زیر یا دو پیش کی تنوین ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر ہے أعطيناك الكوثر، رو پہ جو ہے حرکت ہے، زبر کی حرکت آ رہی ہے، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے۔ کیسے ساکن کریں گے؟ اس طرح، أعطيناك الكوثر، آگے وقف، أعطيناك الكوثر، ليلة القدر، آگے وقف، ليلة القدر، قل هو اللہ احد، اب احد دال پہ جو ہے دو پیش ہے،
तनवीन आ रही है तो इधर इसको भी साकिन करेंगे। कैसे करेंगे? कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समदु, दाल पे पेश है, इसको कैसे वक़्फ़ करेंगे? अल्लाहुस समद। मिम मसदिन, दाल पे दो ज़ेर है, इसको कैसे वक़्फ़ करेंगे? मिम मसद। बिदमिन कज़िबिन, आगे वक़्फ़ बिदमिन कज़िब। उम्मीद है आपको ये तीनों कायदे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अगले कायदे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं जी। इसमें कह रहे हैं अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर खड़ी हरकत यानी कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश हो तो वफ़्क़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं आती, अलबत्ता अगर हा पर खड़ी हरकत हो तो इसे साकिन कर देते हैं। आइए पहले मिसाल पढ़ते हैं, जैसे वज़ुहा। अब अगर हम इस पर वक़्फ़ करेंगे तो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। आखिर में क्या है? हा पे खड़ा ज़बर है, लेकिन तब्दीली कोई भी नहीं आएगी, जो हमें क़ायदे में उन्होंने बताया गया। वज़ुहा, आगे वक़्फ़ वज़ुहा। वल्लैलि इज़ा सजा, आगे वक़्फ़ वल्लैलि इज़ा सजा। युहयी, आगे वक़्फ़ युहयी। कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है? ना खड़े ज़बर पे, ना खड़ी ज़ेर, ना उल्टा पेश पे। तजल्ला, आगे वक़्फ़ तजल्ला। अब उसके बाद दूसरी मिसाल उन्होंने कहा अगर अलबत्ता अगर हा पर खड़ी हरकत हो तो इसे साकिन कर देते हैं। अब जैसे किताबहू, आगे वक़्फ़ किताबह। हा पे खड़ी हरकत थी यानी कि खड़ा पेश उल्टा पेश था, तो इसको हमने क्या किया? साकिन कर दिया। साकिन करके कैसे पढ़ा? किताबहू, आगे वक़्फ़ किताबह। रुसुलिही, आगे वक़्फ़ रुसुलिह। उम्मीद है ये कायदा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले कायदे की तरफ पढ़ते हैं। अगर हरूफ मद्दा या साकिन हरूफ पर वक़्फ़ किया जाए तो कोई तब्दीली नहीं होती। आइए देखते हैं कैसे, इसकी मिसाल देखते हैं। अंज़लना, आगे वक़्फ़ अंज़लना, कोई भी तब्दीली नहीं आई है। अलिफ मद्दा में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। क़ालू, आगे वक़्फ़ क़ालू, वाव मद्दा में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। ईतूनी, आगे वक़्फ़ ईतूनी, या मद्दा में भी कोई तब्दीली नहीं आई। फ़ास्क़ब, फ़ास्क़ब, फ़रग़ब, फ़रग़ब। लम यलिद, लम यलिद। तो यहाँ पे साकिन हर्फ हैं, फ़नसब भी साकिन हर्फ है, फ़रग़ब भी साकिन हर्फ है और लम यलिद भी। तीनों में भी कोई तब्दीली नहीं आई है, यानी कि वफ़ करते हुए कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। जैसे वफ़ के बग़ैर पढ़ना है वैसे ही वफ़ के साथ भी पढ़ेंगे। उम्मीद है ये कायदा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले कायदे की तरफ बढ़ते हैं। अगर वफ़ की जगह से हरूफ़ मद्दा, खड़ी हरकत या हरूफ़ लीन के बाद वाला हर्फ साकिन हो जाए तो हरूफ़ मद्दा, खड़ी हरकत और हरूफ़ लीन पर मद करते हैं। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। सलामुन अला इब्राहीम। कायदा क्या था कि अगर वफ़ की वजह से हरूफ़ मद्दा, खड़ी हरकत या हरूफ़ लीन के बाद वाला हर्फ साकिन हो जाए। अब देखते हैं। सलामुन अला इब्राहीम। अब यहाँ पे पहली जो मिसाल है हरूफ़ मद्दा की, सलामुन अला इब्राहीम। ग़ाऊन, ऐनैनी, व आमनहुम मिन खौफिन व इलैहि मताबी वहुम मुहतदून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात।
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ہمارا اقرا قاعدہ جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ہمارے اس چینل میں ہم نے تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 20 تک کی تمام تختیاں جو ہے اپلوڈ کی ہیں تجوید کے ساتھ۔ الحمدللہ، جس کا آخری دن تھا، اللہ پاک ہم تمام کو قرآن پاک کو حرف بحرف، لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہد النبی الامین۔ میں آج آپ کو کامنٹ باکس میں کامنٹ پہ پن میسیج کر کے آپ کو بتا دوں گی کہ کل دعا میں کس ٹائم اپلوڈ کروں گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے وہ دعا لازمی سننی ہے، بلکہ اس دعا میں اپنی شرکت اول و آخر تک رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لے کہ آپ تمام کی اٹینڈنس ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں، صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔